آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک قبے گنبد نما صاحبان میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا، اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبے کی طرف پھینکا، تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کی طرف تیر پھینکا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر کار اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ لیے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئی۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اب تو یہود کا سردار حی بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے تانے کے طور پر کہا، عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی اس پر لاد لیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنو نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دمتل جندل پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگرے پیش آئے، اور پھر غزوہ بنی مستلق بھی پیش آیا۔ قبیلہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی زرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو وہ بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
ان قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی بزا بنت حارث بھی تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو بزا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گئی۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے بزا سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دے تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر بزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں، میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے، میری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ وضع بولی، وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر بزا بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بلایا، بزا کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، بزا آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا اور بزا سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام بزا سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جویریہ رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ 2 اونٹ کیا ہو جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ حارث بن ابی زرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج محمل کو کہتے ہیں، یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا
جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ صفوان سلمی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے، چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صفوان سلمی حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہا، صفوان کے ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ منورہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنیاد پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعہ کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے پہلے دنوں میں میرا خیال کرتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے اور اسی فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ عنہ نے مجھے وہ باتیں بتائی جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ مستہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے بیٹے مستح کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھی، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئی؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تمہارے رنج کے میرا برا حال ہو گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اترے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔
اب تو والدہ بھی رونے لگی، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات سو نہ سکی۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو ایک ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ، مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی، میں اپنے رنج اور غم کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھایا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی، البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس سے سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صحیح جھوٹ ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے۔ اور تم نے جب اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا
کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالے، معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی باتوں کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے۔ سورہ نور آیات 11 تا 20۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیرے سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان الفاظ میں دعا کی۔ اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ الزام لگانے والوں میں مصطح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پرورش کی تھی، لیکن یہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری فرما دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصطح رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی تم پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، نہ تمہارے ساتھ کبھی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا بیٹھے، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کے نزول پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں یقیناً یہی چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ پھر وہ مصطح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کا جو وظیفہ بند کر دیا تھا اس کو پھر سے جاری کر دیا، نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دوگنا کر دیا، اور کہا، آئندہ کبھی مصطح کا خرچ بند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ بھی عطا کیا۔ اسی غزوہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا تھا۔ پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اسی لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے۔ ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اس موقع پر میں نے اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔
اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا وہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے پیچھے پڑا۔ اسی سال چاند کو گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئے۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا، اے یہودیوں، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا، تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل میں اس کو ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر کی۔ اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے تیاروں کی اطلاعات موصول ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مشورہ کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری، ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بربر آ گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جماکے کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی، دوسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بہت بڑی زبردست جنگی چال ہے، عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی وہی تھے۔ ان عورتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی بطور محافظ تھی۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حسان رضی اللہ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئی، خاموشی سے اس کے پیچھے گئی اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئی۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا، پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے، انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمر بن عبد بھی تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1,000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابلے پر میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ہے۔ ادھر عمر نے بھی آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبد ود کو غصہ آ گیا اور اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمر کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی، تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔